زاہد خان صاحب اور اس کے ہزاروں ساتھیوں جو آج میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی قافلے میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے خصوصی یقین دہانی کیا جو اعتماد اور ٹرسٹ آپ نے ہم پر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اکٹھے لڑیں گے، آپ بڑے میں چھوٹا ہو، آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے، آپ سے گائیڈنس لیتے رہیں گے اور اس میں آ کے ان لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ مسلم لیگ میں شمولیت جماعت اسلامی سے بھی لوگ اس کے ساتھ آئے، پاکستان پیپل پارٹی سے بھی ہے اور دوسرے پارٹیوں سے، تو میں سب آنے والوں کا سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں میں خود ورکر بندہ ہوں اور ورکر کی عزت پر یقین رکھتا ہوں، عملی کام پر یقین رکھتا ہوں فیلڈ میں۔ ملک کے لیے کون سی پارٹی، کون اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ ملک ہم سب کا ہے، جس نے جو بھی فلیگ لگائے پاکستان سب کا ہے۔ اگر پاکستان ہو یا خوشحالی ہو تو یہ ملک آگے جائے گا اور ہر ایک اپنا سیاست کرے گا۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس جگہ جلسہ دوسری جگہ، اگر پاکستان قائم دائم ہو تو تب یہ ہوگا۔ تو ایک تو ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوچ لے کہ کون سی پارٹی، کون سی لیڈرشپ ہے جو جنون پاکستانی ہے اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کو یہ جواب ملے گا کہ وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی طرح مشین کی طرح کام کرنے والا، جو اس انتہائی ٹینس حالات میں کیا کیا ایجنڈے، کیا کیا سوچ فکر کے سیاسی استحکام یا نہ آ جائے، کیا کیا ایجنڈے انہوں نے رکھے ہوئے، بیرونی دنیا سے ریموٹ پر کنٹرول ہو رہا ہے، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود میں داد دیتا ہوں اپنی لیڈرشپ شہباز شریف، اپنے الائز اتحادیوں سب کو اور اس کی ٹیم کو، کہ اس مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ 38% مہنگائی سے 7% پر آنا معجزے اور خوابوں سے کم نہیں ہے۔ سٹاک ایکسچینج کی آپ دیکھ لے، اتنی بلندی پر جانا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ زر مبادلہ کی ذخائر آگے لے کے جانا، اس کی بھی آپ دیکھ رہے، سود کی شرح 22-23% سے 15% پر آنا، اور اس ملک میں ہر ایک فیلڈ میں، بیرونی دنیا میں آپ شنگھائی کانفرنس دیکھے، شنگھائی آرگنائزیشن کانفرنس اسلام آباد نے کہ اتنی ممالک کی لیڈرشپ آئی، بیرونی دنیا میں بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا اور اندر بھی مختلف چیلنجز پر قابو پانا، خواہ بجلی کے چیلنجز ہو، خواہ دوسرے چیلنجز ہو، تو یہ سب کی فرض بنتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہوتے ہوئے دیکھ لے کہ کون سی پارٹی اور کون سی لیڈرشپ ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اس خدمات کو ہائی لائٹ کرنا، یہ بھی ہر ایک بس کی کام نہیں ہے۔ آپ سب کچھ کرتے ہیں آج کل اس طرح سوشل میڈیا اور دوسرے چیزیں کہ آپ کے اچھے سے بھی برا بنانے میں ماہر ہیں، سچ بول سکتے ہیں ڈٹائی سے، تو وہی خصوصیت زاہد خان صاحب میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں صرف دیر کی سطح پر نہیں، پورے ملک کی سطح پر انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، مسلم لیگ کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو کہتے ہیں غلامی نہ منظور، کل میں نے دیکھا سوابی میں اس غلامی نہ منظور والوں نے اتنی غلامی منظور کی کہ امریکہ کا جھنڈا پاکستان میں بھی لہرایا ہے جلسے میں۔ شرم کرو، اسی طرح جھوٹے لوگوں پر لعنت بھیجنا چاہیے، اینٹی پاکستانی لوگوں پر کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے اور ابھی جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کیا میسج دینا چاہتے؟ کیا وہ امریکہ کا جھنڈا کل نہیں تھا جو آپ نے جھوٹ کا سائفر لہرا کر اور اپنے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی؟ آج وہ جھنڈا تبدیل ہو گیا ہے اور آپ اس خوشی میں نہ رہے، آپ اس ٹرمپ کی خوشی میں۔ ہر ایک ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے،
यूएसए की अपनी पॉलिसी और पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी। अभी आप इसमें कि ट्रंप के नाम से नारो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको कभी नारो नहीं देंगे। आपको एक पाकिस्तान की अदालतों और कोर्ट्स को फेस करना होगा। अपनी वही सफाई देने होगी। हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इसी तरह नहीं है, आपको यहाँ फेस करना होगा। उस खुशी में न पड़ जाए। और मैं उन लोगों को कहता हूँ कि इसी पर भी गैरत खाओ और वही भी माफिया मांगो कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या के शहीदों की कब्रों की आपने कितनी बेहुरमती की। पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ जो लोग शहीद हो गए उनकी भी बेहुरमती की। आप उसकी माफी मांगे। आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे वही IMF को कितने खतूत लिखे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आपने वही कितनी लॉबिंग की, उस पर माफी मांगे। वही कितने इन्वेस्टमेंट और यहूदी लॉबी को एक्टिव करके कि अमेरिका के 60 कांग्रेसमैन और यूके के 20 कांग्रेसमैन, क्यों, क्या, कौन सी खसूसियत है उस बंदे में कि उसके लिए लेटर लिखते और उसकी डिमांड करते। कोई बात होगी ना। खसूसियत तो मैं और पाकिस्तानी जानते कि उसकी कौन सी खसूसियत, कैरेक्टर और कारकर्दगी रही। वो कारकर्दगी हम सारे जानते। उसकी 4 साल मरकज में हुकूमत रही और तीसरा टेनेवर KPK में। आप KPK की आवाम से बेहतर कौन जज हो सकता है उस पार्टी और उसकी लीडरशिप की परफॉर्मेंस और डिलीवरी के बारे कि उसने क्या किया है, डिलीवर किया। वही जो लोग स्ट्राइक और हड़तालों पर है, उसके साथ बैठने के लिए भी आप शराइत लगा रहे कि वज़ीर आला तब बैठेंगे कि आप उठ जाए और चले जाए और फलाह हो जाए। यार वज़ीर आला कोई आसमान से आया हुआ है कि हम उन मजलूमों के साथ है उनके जायज डिमांड्स में। हम उसे ये भी कहते हैं और उनकी नुमाइंदों के फर्ज बनता है। मैं उसके नुमाइंदों को कहता हूँ कि आपको लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि वही से पैसे लेकर चीफ मिनिस्टर तकसीम करेंगे। सवाबी में इतने लोगों को लाए, इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए इतने लोगों को लाए। इतने MNA की जिम्मेदारी बनती है और इतने MPA की जिम्मेदारी बनती है। क्या आप इसके लिए गए? आप इसके लिए गए सूबाई असम्बली और कौमी में? क्या आपका फर्ज है कि इन लोगों के मसाइल हल करे, उनके लिए लड़े, उनकी बात करे? उनकी तो 7-8 महीनों में बारी नहीं आई इन लोगों के मसाइल की, तो उनकी बारी आनी चाहिए डटकर उनके लिए लड़े, उनके लिए बात करे। तब आप समझेंगे कि मैंने अपना रिस्क हलाल किया। कि अवाम ने आपको स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया इस दीर और सूबे की खिदमत के लिए। सूबा हम सबका है, उसके हुकूक और राइट्स के लिए हम किसी पीछे नहीं होंगे, आगे होंगे, लड़ेंगे।